آپ بھی جب ادھر سے گزرے سرگودا روڈ سے تو اپنے کالج کو سلوٹ کر کے گزرا کرو، جہاں سے فیض ملا ہو اس کی خاک کو بھی سلوٹ کیا کرو۔ یہ باتیں آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتی، کیونکہ مسجدوں میں آپ کو پتہ ہے نعرے بازی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں آپ کو میں کیوں یہ کھل کے باتیں بتا رہا ہوں، یہاں نعرے بازی کرنے کے لیے نہیں ہم آئے۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے، یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ کاش علماء کرام مسجدوں میں یہ باتیں شروع کر دے، ایتھکس کی باتیں شروع کر دے۔ یہ اصل اسلام ہے جو میں لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے کوئی جلسے میں نعرے بازی نہیں کی تھی، 40 سال ایتھکس پہ عمل کیا، اخلاقیات بنائی، 40 سال مصطفیٰ نے چلتا پھرتا اپنے آپ کو قرآن ثابت کیا۔ اللہ نے کہا جس نے مجلد قرآن دیکھنا ہے وہ الماری میں دیکھو، جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا وہ حسین کا نانا دیکھنا۔ یہ سارا قرآن اخلاقیات سکھاتا ہے، یہ سارا قرآن خلق القرآن، میرے نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ جس نے قرآن دیکھنا وہ مصطفیٰ کا اخلاق قرآن دیکھے، چلتا پھرتا قرآن مصطفیٰ تھے۔ تو ان کے یاروں نے کاپی کیا تو کیا ہوا، انہوں نے اخلاقیات اپنائی، ان کا تول، ان کا بول، ان کا لباس، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا دیکھنا، ان کا جلنا، ان کا ملنا، ان کا جلنا، ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کا اولنا، ان کا بچھونا، رہن سہن کملی والے جیسا ہو گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام کا۔ میرے نبی نے اخلاقیات میں درس دیا ہے سب سے زیادہ، پتہ کتنا درس دیا؟ سنیں، مسجد نبی میں نبی کریم بیٹھے، ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اوتے ڈیوارڈ لے جائے تو سواری کی لینا۔ ہماری مسجدوں سے تو خوبصورت مینار ملیں گے نا، ہماری مسجدوں میں خوبصورت کلین ملیں گے، ہماری مسجدوں سے خوبصورت فلوس ملیں گے، ہماری مسجدوں سے خوبصورت آپ کو مسجد کے ممبر ملیں گے، مگر اس میں نماز پڑھنے والے آپ کو گلیوں میں رلتے نظر آئیں گے، اچھے لباس نہیں ان کے نظر آئیں گے، اچھے جوتے نظر نہیں آئیں گے، ان کی اچھی چھتیں نظر نہیں آئیں گی۔ اور اللہ کی قسم دکھ سے بات کرنے لگا ہوں، 2 کروڑ محلے کی مسجد میں پورے محلے سے مانگ کر مینار پہ لگا دیتے ہیں، اور 2 کروڑ لگنے والا مینار کبھی ہم نے اس کی صفائی بھی نہیں کی، بارش کی وجہ سے صفائی ہوتی ہے، کبھی اوپر بھی نہیں گئے اس کے، وہ 2 کروڑ کھڑا کر دیا، مگر اسی گلی میں 4 بیوہ عورتیں کام کرتی ہیں، 20 یتیم بچے ورکشاپ میں رل گئے۔ اگر ہم نے 5 لاکھ مینار پہ لگایا ہوتا اور 1 کروڑ 95 لاکھ اسی محلے کے 20 یتیموں پہ لگایا ہوتا، کوئی میجر بن جاتا، کوئی وکیل بن جاتا، کوئی جج بن جاتا، کوئی بزنس مین بنتا، کوئی CSS کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا، پھر 10 مسجدیں اور بنا لیتا۔ ہماری مسجدوں سے وہ نہیں مل رہا جو مصطفیٰ کی مسجد سے ملا تھا۔ کیا ملا تھا؟ اس نے بولا یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، یا سیدی یا مرشدی، ہے میرے مرشد و مربی مجھے سواری چاہیے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ صحابہ مسکرا پڑے، وہ پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے بولا بھی پریشان کیوں؟ کبھی تم نے اپنے ٹیچر سے پوچھا ہے سر جی آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، پریشان ہیں؟ 20 گھروں کے بچے ہوتے ہیں، 30 کے 40 کے، اگر 50 اسٹوڈنٹ ہیں تو 50 خاندانوں کے بچے بیٹھے ہیں، جن میں سے 3 ایلیٹ کلاس کے بچے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے بنگلوں والے ہوتے ہیں۔ کبھی شاگرد نے استاد کو نہیں پوچھا، پورے سال ان سے پڑھ کر بھی آپ اس کے درد کو محسوس نہیں کر سکے کہ سر جی میرے ابو کروڑ پتی ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو مجھ سے شیئر کریں کیونکہ آپ میرے محسن ہیں۔ کبھی نہیں نا تم نے پوچھا۔ میں نے نبی کریم سے سیکھا ہے، مسجد نبی سے، کہا اس کو سواری دے دو، بچہ دے
اونٹ کا، وہ پریشان ہو گئے۔ آپ نے دوسری دفعہ پوچھا بھی آپ پریشان کیوں؟ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کو سواری مل گئی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بچے سے سفر نہیں ہوتا، مجھے بڑا اونٹ چاہیے۔ آپ نے مسکرا کر کہا اوے میرا چل، وہ میرا مکھن، وہ میری ملائی، بڑا اونٹ ہی لے جا، ہے تو سبھی اونٹ کے بچے ہی ہیں نا۔ اس کا دل بھی بہلایا، اس کے آنے کا مقصد بھی پورا کیا، اور اس کو عزت نفس مجروح ہونے کا احساس بھی نہیں دلایا کہ تم یہاں سوال کرنے آئے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری مسجدوں میں کوئی آدمی پنکھا چلا کر سویا ہونا تے بابے ساڑھے پکھے الویندر اندر بند کر دے، وہ چرا اٹھتا ہے کہ what is this؟ بولو عربی چ کہندے نے ما ھذا، یہ کیا؟ تو بابا دے وہ بیل تیرے ابے نے دارنا۔ ہم تو ایک پنکھے کے نیچے کسی کو سونے نہیں دیتے۔ تو مسجد نبی میں ایک آیا تو کہنے لگا یہاں میرا بچہ گم ہوا سنا آیا ہے، تو اس مسجد میں یتیم خانہ بھی ملے گا، اس مسجد میں آپ کو ٹیکسی سٹینڈ بھی ملے گا، اوبر کریم بھی ملے گی، اس مسجد میں آپ کو اوبر کریم بھی ملے گی۔ جو آپ کو چیزیں ایکوائر کرنی ہے اپنی زندگی کے لیے وہ مسجد نبی سے ملی۔ کیا کہا کہ میرا بچہ ایک گم شدہ ہے، سنا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس سنا ہے کہ آپ نے چلڈرن کے لیے انتظام کیا۔ سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ، اور کتنے دور اندیش تھے مصطفیٰ۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے پیغام آپ بچوں کے لیے سنیں۔ کتنے دور اندیش تھے کہ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کو پانی پلایا، پانی پلا کر پتہ کیا کہا؟ میرے نبی فرماندے نے میرے بچے تیرا بچہ ہو سکتا ہے جڑے گم شدہ بچے میرے کول نے او یتیم خانے دا کمرہ ہے او دے وچ، مگر سن لے میرے بچے جب تم نے ادھر جا کر اپنے بچے کو دیکھنا ہے اس کو گلے سے لگانا ہے اور جذبات پہ قابو رکھنا۔ فیصل آباد کے غیور طلبہ، اسپائر کالج کے غیور طلبہ اور عزت مآب اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی قدر، میں آپ کی متوجہ چاہتا ہوں، آپ کے توجہ کا متقاضی ہوں۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا تھا، مصطفیٰ کریم نے کہا آپ کا بچہ ادھر ہی ہو سکتا ہے، ادھر ہی ملے گا، مگر میں بھی آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، جب اس کمرے میں جاؤ آنکھوں سے آنسو گرا لینا مگر زبان پہ تالا رکھنا، اس میں سے ایک لفظ یہ نہ نکالنا او میرے بیٹے، او میرا چن، او میرے بیٹے، گلے سے لگ جاؤ۔ آقا کیوں نہ بیٹا کہوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم تو باپ بن کر بیٹا کہہ لو گے مگر دوسرے یتیم تڑپ جائیں گے، کاش ہمیں بھی کوئی بیٹا کہنے والا ہو جاتا۔ صدقے جاؤں اپنے مصطفیٰ کی زندگی پہ کہ یتیموں کے احساس کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے جذبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور انہی میں کئی ہمارے چچے اور تائے کا کردار دیکھ لو، اپنے بچے کو 10,000 کی پینشن لے کر دیتے ہیں اور اپنے یتیم بھتیجے کو اس کے اترے ہوئے کپڑے ڈلواتے ہیں۔ تیرا مسجد سے پکھا لوایا کس کام دا ہے جے تو یتیم بھتیجے نو اپنے بچے کے برابر سوٹ نہیں پہنا۔ ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا کرو۔ یہ جو میں چیزیں آپ کو پروموٹ کر رہا ہوں یہ عام چیزیں نہیں بتا رہا،
آپ کی کتنی مستیں ہیں بتاؤ میرے بچوں. مستوں پہ اتنا خرچ کر لیتے ہو, گھروں میں اتنا خرچ کرتے ہو, ایونٹ پہ اتنا خرچ کرتے ہو, فنکشن پہ اتنا خرچ کرتے ہو. مجھے بتاؤ جو قوم اپنے بھائی کے بچے پہ خرچ نہ کرے اس نے مصطفیٰ سے کیا سیکھا ہے؟ میرے نبی نے تو یتیموں کے سامنے کسی کو بیٹا کہہ کر بھی پکارنے کی اجازت نہیں دی کہ کہیں اس کے دل میں نہ آ جائے کہ کاش میرا بابا بھی آج زندہ ہوتا اور مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا. کتنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اس کی وجہ ہے ان کو باپ والا پیار ملا. مگر جتنے باپ والے بیٹھے ان کے لیے بات کر کے اجازت چاہوں گا. یہ پوری سپیچ کا نچوڑ بیان کرنے لگا ہوں, آخر میں بڑی باتیں کرنی ہے. یہ پیغام ہے میرا آپ سے, اللہ کی قسم جب آپ پڑھ لکھ کے جوان ہو جاتے ہیں, فیس بک ماڈل, انسٹاگرام ماڈل, واٹسپ ماڈل, ٹویٹر, میسنجر ماڈل, یوٹیوب ماڈل, بیگو ماڈل, جتنے میرے بچے یہ سوشل میڈیا ایپ یوز کرتے ہیں, ٹک ٹاک ماڈل, میرے بچے نوٹ کر لیں, لفظ سنیں. جب آپ سکول کالج کی زندگی سے گزرتے گزرتے اپنے ماما پاپا کے سامنے جاتے ہو, آپ شادی کے قابل ہو جاتے ہو, ماما پاپا بولتے ہیں میرے بچے آؤ میں نے آپ کے جیون ساتھی کا انتخاب کر دیا ہے, تو تم بولتے ہو ڈونٹ ٹچ می لائف. پاپا میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرے, تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں نے تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے. مگر آؤ میرے بچوں, میں سرگودا روڈ اسپائر کالج فیصل آباد نادی عزت ماں پرنسپل نادی دنیا میں اکرام وزیر صاحب کی موجودگی میں نادی عمر نظر صاحب اور سر نظر صاحب کی قیادت میں اس گروپ کو چلنے والے جتنے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں, اساتذہ اکرام بچے, میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں؟ تم نے تو بول دیا ہے پاپا تم کون ہوتے ہیں, ماما تم کون ہوتی ہو. آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں؟ اے کرسی دو فٹ دیے, اینو فٹ کہندے نے, اینو فٹ کہندے نے, ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں, ادھر تیرے پانچے بتیجے, عید الفطر کا دن ہے, ذرا غور کرنا, ادھر آپ کے فرسٹ کزن کھڑے ہوں, ادھر آپ کھڑے ہوں, یہ یتیم ہے, آپ باپ والے, ادھر کپڑے پھٹ سلوٹا پہندیاں وٹ پہندے, پاپا مجھے 5000 چاہیے, پاپا مجھے 10,000 چاہیے, پاپا مجھے 10,000 چاہیے. تینوں غصہ نہیں آندا, تو 10,000 دے دینا, بٹوا بول لیں دے, اے دو پردے پاس دے تے یتیم نے. آؤ میرے بچوں میں بتاؤں تم کہتے ہو پاپا کو تم کون ہوتے ہو, آؤ میں بتاؤں یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں؟ دو پردے پاس دے تے یتیم کھڑے نے, نظرہ جھکیاں نے, اچھا نہیں بول دے, اکھاں گلیاں نے, بازو نہیں پکڑ دے.